سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم اور مقدس مہینہ عطا کیا، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو فرض قرار دیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے کے امتیوں پر، پہلے کے لوگوں پر روزے کو فرض قرار دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے، خشیت الہی پیدا ہو جائے۔ اگر آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں گے تو آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین نے بتائی کہ ایمان والوں پر روزے کو فرض قرار دیا گیا۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی کہ روزے کی فرضیت کے سلسلے میں امت محمدیہ اکیلی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے، نبی اور رسول آئے، اللہ رب العالمین کے پیغامات، اللہ رب العالمین کے احکامات کو لے کر کے آئے، سبوں پر اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض قرار دیا۔ تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، روزے کا کیا مقصد ہے، روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جائے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے لگو اور اللہ رب العالمین کے منع کردہ چیزوں سے تم بچنے لگو۔ حقیقی تقویٰ کا معنی یہی ہے۔ معزز سامعین اکرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ دوسرے مہینوں سے بالکل الگ مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سال کے جو 12 مہینے ہیں کسی مہینے کا تذکرہ نہیں کیا سوائے رمضان المبارک۔ یہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے یہ رمضان المبارک۔ رمضان المبارک مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، انسانوں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی زندگی میں کوئی چینج نظر نہ آئے، کوئی تبدیلی نظر نہ آئے۔ جیسے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت پہلے بھی نہیں کرتا تھا، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی نہیں کرتا، جیسے وہ حرام کاموں سے رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں بچتا ہے، پہلے مہینے میں یعنی رمضان المبارک سے پہلے نہیں بچتا تھا، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی نہیں بچتا۔ جیسے وہ نماز کی پابندی رمضان سے پہلے نہیں کرتا تھا، رمضان کے بعد بھی رمضان میں بھی نہیں کرتا، وہ شخص بدنصیب ہے، بدبخت ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کے الفاظ میں صحیح حدیث ہے، رغم انف رجل ذکرت علیہ فلم یصلی علیہ، کہ اس شخص کی ناک خاص آلود ہو، ان کی ناک مٹی میں مل جائے۔ یہ بددعائیہ جملہ ہے، عرب بولا کرتے تھے۔ ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ اس کا ستیہ ناش ہو جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کا نقصان ہو جائے، اس کا خسارہ ہو جائے۔ اس طرح کے ہم الفاظ رغم انف رجل کا کر سکتے ہیں اپنی زبان میں، کہ جس شخص کے پاس ہمارا ذکر کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور ان پر درود نہ بھیجا جائے، ایسے لوگوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، کم از کم ہم اپنی زبان سے
صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بھی ضرور پڑھیں. جو نہیں پڑھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَغِمَ عَنْكُ رَجُلٍ أَدْرَكَ رمضان، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے، ثم انسلخ، پھر رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے، لم یغفر لہ، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ان کی بخشش نہ ہو سکے، ان کی مغفرت نہ ہو سکے. یہ بہت بڑا جملہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ بخشش لے کر کے آتا ہے. ہم اتنے ناکارہ تھے، ہم اتنے سست تھے، ہم اتنے کاہل تھے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے صحیح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، صحیح سے ہم نے روزے کا اہتمام نہیں کیا، نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہماری مغفرت نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش نہیں کیا. وہ انسان ناکارہ اور خسارے میں مبتلا. قسمت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نوازا ہے. بہت سارے لوگ جو 2021 میں ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، دوست و احباب، رشتے دار، باپ بھائی موجود تھے، لیکن اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں. 2020 میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن کورونا کے چلتے بہت سارے لوگ اس دار پانی سے کوچ کر گئے، اس دار پانی کو چھوڑ کر کے چلے گئے. ہم ان لوگوں سے بہتر ہیں کہ جن کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ ایک مہینہ کم آیا اور ہماری زندگی میں ایک رمضان المبارک کا مہینہ زیادہ آیا. ہم خوش نصیب. سلف صالحین کے متعلق آتا ہے کہ 6 مہینہ تک یہ دعا کیا کرتے تھے. 6 مہینہ پہلے، رمضان سے 6 مہینہ پہلے دعا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ رب العالمین تو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، ہمیں اتنی زیادہ زندگی دے دے، اتنی زندگی بڑھا دے کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ پا دیں. جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا خوب عبادت کرتے تھے، جدوجہد کرتے تھے، کوششیں کرتے تھے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا کام کرتے تھے، تقرب الہی حاصل کرتے تھے، نیکیوں کے کاموں میں ہمیشہ پیش رہا کرتے تھے، ہمیشہ نیکیوں کے معاملے میں آگے رہا کرتے تھے. لیکن ہم ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مقدس مہینے کو ہم نے غنیمت نہیں جانا، ہم نے صحیح سے اللہ رب العالمین کی عبادتیں نہیں کی، صحیح سے ہم نے روزے کا اہتمام تک نہیں کیا، قرآن مجید کی تلاوت کا ہم نے اہتمام ہی نہیں کیا، ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں. ہم ان لوگوں سے بہتر ہیں جن کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ ایک مہینہ کم آیا اور ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا ایک مہینہ زیادہ آیا. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے کے دور علاقے سے 2 شخص آئے اور آ کر کے اسلام قبول کیا. پہلا شخص جو تھا دین کے معاملے میں زیادہ محنتی تھا، زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا تھا، وہ اللہ رب العالمین کے راہ میں جہاد کرتا ہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو جاتا ہے. دوسرا شخص جو ساتھی نے اسلام قبول کیا تھا، وہ بھی اسلام قبول کرتا ہے لیکن دین کے معاملے میں تھوڑا سست تھا، اور ان کا انتقال 1 سال کے بعد ہوتا ہے. اپنے ساتھی اور اپنے بھائی سے 1 سال کے بعد انتقال ہوتا ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اور وہ شخص جو دین کے معاملے میں سست تھا، جن کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا، اپنے بھائی سے 1 سال کے بعد میں ہوا، جنت کے فرشتے آ کر کے ان کو جنت کا پروانہ عطا کر دیا، جنت کی سرٹیفکیٹ انہیں دے دی. اور اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ آنے کے بعد جنت کا پروانہ اس آدمی کو دیتا ہے، اس بھائی کو دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کے راہ میں شہید ہوتا ہے. پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بعد
وہ فرشتے, جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ ابھی تمہاری باری نہیں آئی, ابھی تمہاری باری نہیں آئی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنکھ کھلا, گھبرائے, لوگوں کے سامنے یہ خواب بیان کیا, اور پھر لوگ تعجب کرنے لگے, حیرت میں پڑ گئے کہ ایک جلیل القدر صحابی اس طرح کا خواب دیکھ رہے ہیں, معاملہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, اس خواب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الیس قد مکث هذه سنۃ, کیا اس نے زندگی میں 1 سال اور نہیں پایا؟ فادرک رمضان, اس نے رمضان المبارک کا مہینہ نہیں پایا. فصام وصلى وكذا وكذا سجدۃ, کہ انہوں نے روزے رکھے, نمازیں پڑھی, اتنے سجدے کیے. کیا اس طرح سے انہوں نے نہیں کیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ضرور انہوں نے کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما بینہما ابعد بین السماء والارض, کہ ان دونوں کے درمیان زمین اور آسمان سے بھی زیادہ فاصلہ. یہ ہے رمضان المبارک کے پانی کی فضیلت. ہم تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا کیا. اگر ہم اس میں فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ ہمارے لیے بدبختی کی بات ہے, یا یہ ہمارے لیے بد نصیبی کی بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف نہ رہیں, قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف نہ رہیں, اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے کام میں مصروف نہ رہیں, دعا کرنے میں, دعا کرنے میں ہم اپنی زندگی کے وقت کو نہ گزاریں. یہ ہمارے لیے بدنصیبی کی بات ہے. رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی آتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبریاں دیتے تھے, نیکیوں پر ابھارا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, کہ اتاکم شہر رمضان شہر مبارک, کہ تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے, بابرکت مہینہ اور مبارک مہینہ آیا ہے. تفتح ابواب السماء, آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جنت کے بھی سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق ابواب الجحیم, جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین, مردود شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اور اس میں رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. یہ امت محمدیہ کی خصوصیات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایک ایسی رات عطا کی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. کسی بھی امت کو ایسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں عطا کی. یہاں پر ایک سوال غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شرکت شیاطین کو قید کر دیے جاتے ہیں, لیکن اگر ہم معاشرے کی طرف نظر دوڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں لڑائیاں, جھگڑے, فتنے, فسادات اور شیطانی کام بہت زیادہ ہوتے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے تو شیطان کو, مردود شیاطین کو بند کر رکھا ہے, تو پھر یہ لڑائیاں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ شیطان نے جو 11 مہینے تک ہم پر محنت کیا ہے, 11 مہینے تک جو شیطان نے ہم پر محنت کیا ہے اور برائیوں کو ہمارے سامنے مزین کر کے جو پیش کیا ہے, خوبصورت انداز میں بنا کر کے پیش کیا ہے, جس برائی کو ہم برائی ہی نہیں سمجھتے, جس برائی کی طرف ہماری نگاہیں نہیں جاتی, ہماری سوچ و فکر نہیں جاتی, ہمارے سامنے مزین کر کے پیش کر چکا ہے. اور وہی گناہوں کی لت اور گناہوں کی عادت ہمیں پڑی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں بھی ہم گناہ کرتے ہیں, فتنہ و فسادات کرتے ہیں, لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں. جو شخص بھی رمضان المبارک کے مہینے میں بدگوئی کرے, گالی گلوچ کرے, جھوٹ بولے, دروغ گوئی کرے, تو اس کا روزہ نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, من لم یدع قول الزور, کہ جو شخص بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, دروغ گوئی کرنا نہ چھوڑے, تو اللہ رب العالمین کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی, کوئی حاجت نہیں. لہذا رمضان المبارک کے مہینے کو ہم مقدس مہینے تصور کرتے ہوئے
اس پر بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں اللہ رب العالمین سے۔ یقیناً اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو ضرور بھی ضرور بخشے گا، کیونکہ یہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ ایک شیڈیول بنائیے، ایک ٹائم ٹیبل بنائیے، جو عبادت آپ رمضان المبارک کے مہینے میں کر لیں گے کسی دوسرے مہینے میں نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے عبادت آپ رمضان المبارک کے مہینے میں کر لیں گے وہ کسی دوسرے مہینے میں وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ فجر سے پہلے آپ جاگتے ہیں، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ ہے کوئی بندہ مانگنے والا، ہے کوئی بندہ سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کا جواب دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں ان کے گناہوں کو بخش دوں۔ آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجیے اس وقت، پھر سحری کھانے کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئیے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس سے پہلے 2 رکعت سنت ادا کیجیے۔ یہ 2 رکعت سنت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر من الدنیا ما فیہا، دنیا کے اندر جتنی بھی دولتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی بلائیاں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، اس سے زیادہ بہتر فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ پھر فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے، ذکر و اذکار کیجیے، قرآن مجید کی تلاوتیں کیجیے، اور اس کے بعد جب سورج شروع ہو جائے 15-20 منٹ کے بعد آپ چاند کے وقت کی نماز پڑھیے۔ ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ جو شخص اس طرح سے عمل کرتا ہے تو اسے ایک حج اور عمرہ کے برابر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ جو چاند کے وقت نماز پڑھ کر کے جاتا ہے، فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، حدیث میں اپنی جگہ کا لفظ موجود ہے، لیکن علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اگر جگہ بھی تبدیل ہو جائے، شرط یہ ہے کہ مسجد سے باہر نہ جائے، جگہ بھی تبدیل ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جگہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے قرآن مجید کی تلاوتیں کیجیے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کیجیے، توبہ استغفار کیجیے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آپ نکلیے تو اللہ رب العالمین ایک حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا کرتا۔ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے میرے بھائی، ایک نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ رب العالمین نیکیاں بانٹ رہا ہے ہمارے پیچھے۔ ہم کتنے غافل ہیں نیکیوں کے معاملے میں، ہم کتنے پیچھے۔ صحابہ کرام تو وہ تھے کہ نیکیوں کے معاملے میں ہمیشہ آگے رہا کرتے، ہمیشہ پیش رہا کرتے تھے، جہاں جنت کی بشارتیں سن لیتے، نیکیوں کا معاملہ سن لیتے، فوراً وہاں پر حاضر ہو جاتے تھے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ قرآن مجید کی خصوصی طور پر تلاوت کیجیے۔ اگر آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی نہیں آتی، ٹوٹی پھوٹی زبان میں اٹک اٹک کر کے پڑھتے ہیں، کسی طرح سے پڑھتے ہیں، ہجے کر کے کسی طرح سے بھی پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کو 2 اجر ملتا ہے، ایک کوشش کرنے کا اور ایک قرآن مجید تلاوت کرنے کا، ڈبل اللہ رب العالمین اجر دیتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے جو بہت ہی بڑے محدث تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے، بہت دور دور سے طلبا علم حاصل کرنے کے لیے، درس سننے کے لیے آتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا درس کو بند کر دیتے تھے اور یہ کہتے تھے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، لہذا درس بند کر دیتے تھے اور قرآن مجید کی خوب تلاوت کرتے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے مطابق آتا ہے کہ 30 دن میں 30 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ 30 دن کے اندر 60 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ سارے کام کاج کو بند کر دیتے تھے اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ دیکھیے میرے بھائی، صحابہ کرام رمضان المبارک کے مہینے میں کس قدر قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں مجاہدہ کرتے تھے، کتنا زیادہ وقت دیتے تھے، سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کرنے کا مقام۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کام کاج کیجیے، لیکن اس کو عادت اور معمول نہ بنا لیجیے، بلکہ تھوڑا سا وقت نکال کر کے آپ قرآن مجید کی تلاوتیں کیجیے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کیجیے۔ سال کے 11 مہینے میں آپ خوب محنتیں کیجیے، خوب کاروبار کیجیے، ساری چیزیں کیجیے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی آ جائے
تھوڑا سا آپ وقت نکال کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت میں ان وقت کو اوقات کو صرف کیجیے. خصوصی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں اپنے وقت کو گزارا کیجیے. اور جو شخص بالکل ہی جس کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، جو بالکل ہی قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑی نعمت دی ہے، موبائل جیسی نعمت. آپ قرآن مجید تو اس سے سن سکتے ہیں، اسے قرآن مجید آپ سن سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور جو شخص سنتا ہے، دونوں کو برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے. اگر آپ قرآن مجید موبائل سے سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اسی کے بقدر ثواب عطا کرے گا. لہذا خصوصی طور پر اس چیز کا اہتمام کریں. اسی طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کیجیے، قیام اللیل کا اہتمام کیجیے. ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، غالباً سنن نسائی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام حتى ينصرف، کہ جو شخص بھی امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز ادا کرتا ہے، کتب له فی لیلۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری رات بھر قیام اللیل کا ثواب عطا کرتا. آپ اگر امام کے ساتھ تراویح کی نماز کا اہتمام کریں گے، مشکل سے 1 گھنٹہ لگتا ہے. اگر آپ نماز پڑھیں گے تو پوری رات کا قیام کا آپ کو ثواب ملے گا. اللہ رب العالمین اس بات کا وعدہ کرتا ہے. لہذا اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کثرت سے دعائیں کریں، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے. جہاں پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا تذکرہ کیا، آگے اگلے آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کیا، بعد کے آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے رمضان کا تذکرہ کیا، لیکن بیچ میں ایک آیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے میرے نبی، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ ان کے شہر سے بھی زیادہ قریب. مانگو تو صحیح، اللہ رب العالمین سے مانگو تو صحیح. اللہ رب العالمین تمہارا جواب دینے کے لیے حاضر ہے. اللہ رب العالمین تمہارے جواب دینے کے لیے تیار ہے، تمہاری مغفرت کے لیے تیار ہے. تم اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب تو کرو تو صحیح، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرو تو صحیح. اللہ رب العالمین ضرور توبہ استغفار کو قبول کرتا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح جامع صغیر کی روایت ہے، ثلاث دعوات لا يستجاب لها، کہ 3 قسم کی دعائیں ایسے ہیں، 3 شخص کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا. دعوت الوالد لولده، اگر ماں باپ اپنے اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اسے قبول کرتا ہے. دعوت المسافر، اور جو مسافر جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی رد نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اسے ضرور بھی ضرور قبول کرتا ہے. تیسرا دعوت الصائم، جو روزے دار، جو خلوص ملایت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، روزے کا اہتمام کرتا ہے، اگر وہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کبھی بھی رد نہیں کرتا. اللہ رب العالمین ڈائریکٹ اس کو قبول کر لیتا ہے. ڈائریکٹ اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. جس چیز کا بھی بندہ سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے عطا کر دیتا ہے. خصوصی طور پر افطار سے پہلے جو وقت ہوتا ہے، جو لمحہ ہوتا ہے، بہت ہی مبارک لمحہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کتنا میرے حکم پر عمل کرنے والا ہے، میری ایک بات پر سارا کھانا پینا چھوڑ دیا، ان کے سامنے کھانا پانی ساری چیزیں موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن کسی پر ہاتھ نہیں لگا رہا میرے صرف ایک حکم کی وجہ سے. یہ بہت ہی مبارک لمحہ ہوتا ہے میرے بھائی. آپ اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العالمین کی کیسے دعائیں کریں، توبہ استغفار کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے باپ بھائی رشتے دار کے لیے، اپنے ملک کے لیے، سارے لوگوں کے لیے آپ دعائیں کریں. یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. ملک کے جو حالات، جس طرح سے ملک کے نامستعد حالات ہیں، طرح طرح سے مسلمانوں کو ستائے جا رہے، خصوصی طور پر آپ اس دعا کا اہتمام کریں کہ اللہ رب العالمین
جو ملک کے جو حالات ہے ملک کو امن و چین اور سکون میں بدل دے. اس چیز کا آپ دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں. اسی طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ و خیرات کثرت سے کیا کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کان اجود من الناس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے لوگوں میں سے, سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے فیاض تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ کان اجود فی رمضان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت رمضان المبارک کے مہینے میں اور بڑھ جاتا تھا. خصوصی طور پر جب جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے اس وقت کے متعلق آتا ہے کہ کانا اجود من ریح المرسلہ کی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ جود و سخاوت کرتے تھے. لہذا رمضان المبارک کے مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے ہم سخاوت کریں, صدقہ و خیرات کریں, اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ و خیرات کریں, اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ و خیرات کریں. جو غریب ہے, فقراء ہے, مساکین ہیں, جہاں پر روپیے کی ضرورت ہے خصوصی طور پر وہاں پر روپیہ ادا کریں. خصوصی طور پر ایسے کام میں آپ روپیہ کو زیادہ صرف کریں جہاں پر ثواب دیر تک باقی رہنے والی ہو. جیسے کہیں پر مسجد بنانی ہو, مسجد کا چندہ ہو, یا کہیں پر کوئی ایسے مسائل ہوں جہاں پر وہ دیر تک چیز وہ قائم رہنے والی ہو, باقی رہنے والی ہو, ایسی جگہ پر آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیجیے, کیونکہ وہ چیز جب تک باقی رہے گی آپ کو اس چیز کا ثواب ملتا رہے گا. لہذا ایسی جگہوں پر زیادہ سے زیادہ صرف کیجیے اپنے روپیہ پیسوں. اسی طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے دل سے کینہ, کپٹ, بغض و حسد کو ختم کر لیجیے. بھائی بھائی سے لڑائی جھگڑے ہیں, رشتے دار سے لڑائی جھگڑے ہیں, پڑوسیوں سے لڑائی جھگڑے ہیں, ان سارے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دیجیے. جو آپس میں بغض و حسد اور کینہ کپٹ ہے ان ساری چیزوں کو پاک کر لیجیے, صاف کر لیجیے. رمضان المبارک ہمیں اس چیز کا بھی درس دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے جو فرمایا لعلکم تتقون, ہمارے دلوں کی تزکیہ اللہ رب العالمین کرنا چاہتا ہے, ہمارے دلوں کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے. لہذا رمضان المبارک کے مہینے میں آپ بالکل پاک صاف ہو جائیں, اپنے دل و دماغ کو پاک صاف کر لیں, اپنے آنکھوں کو پاک صاف کر لیں, اپنے کانوں کو پاک صاف کر لیں, ساری چیزوں کو پاک صاف کر لیں. کانوں سے گندی باتیں اور گندی چیزیں اور گانے وغیرہ نہ سنیں, زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکالیں جن کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو, زبان سے گالی گلوچ نہ نکالیں, دوسروں کو اذیت پہنچانے والے الفاظ آپ نہ استعمال کریں. اور اسی طرح سے آپ اپنے آنکھوں کی حفاظت کیجیے, آنکھوں کی حفاظت کیجیے. کوئی بھی عورتیں جا رہی ہے, مسکرات جا رہے ہیں تو آپ ان کی طرف نگاہیں اٹھا کر کے نہ دیکھیے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. رمضان المبارک ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے. اگر آپ اس طرح سے رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزاریں گے یقیناً ہماری زندگی میں ضرور چینجنگ آئی, ہماری زندگی میں ضرور تبدیلی آئی گی. اللہ رب العالمین خود وعدہ کرتا ہے کہ جو شخص بھی اس طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ گزارتا ہے, صدقہ و خیرات کرتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے, تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے, ان کے حالات کو بدل دیتا ہے, ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. جس چیز کے متعلق بھی اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس چیز کے سوال کا جواب بھی دے دیتا ہے. لہذا آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو بخش دے. اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے مہینے میں جو شخص بھی عبادت سے غافل ہے اللہ رب العالمین تو ان کے دلوں میں ایسی بات پیدا کر دے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ تیری عبادت میں مصروف ہو جائے. یا اللہ رب العالمین 5 وقت کی نماز کو ہم بجماعت ادا کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اسلام کی حالت میں رہیں, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اسلام کی حالت میں ہو. یا اللہ رب العالمین جو شخص بھی مریض ہے اللہ رب العالمین تو ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما. یا اللہ رب العالمین جو شخص بھی پریشان ہے اللہ رب العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ رب العالمین ملک کے اندر تو امن چین اور سلامتی نازل فرما. یا اللہ رب العالمین
جو شخص بھی بیمار ہے اللہ رب العالمین تو شفا عاملہ کاملہ عطا فرما. یا اللہ رب العالمین ہم بہت زیادہ گناہیں کرتے ہیں. یا اللہ رب العالمین جس طرح سے بھی ہم رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرتے ہیں اللہ رب العالمین تو سے شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو سے قبول فرما لے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک ذو الصافی.